الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، یہ اسلامی سال کا پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر وہ بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ میں بات کو کربلا تک لے چلوں گا، لمحہ لمحہ توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، چاند جیسے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں، تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام تھے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں۔ آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ معاشی اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اب 6 ماہ بعد دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔ ایک وقت میں سارے امتحان لیے گئے۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور اس نے جو آ کی خبر دی نا، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اسائے پیری ہوتی ہے بھائی، یہ بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اولاد، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے بھی چلے گئے۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ دوستو، پھر اللہ کی طرف سے امتحان اور آئے۔
کہ آپ کے پورے بدن میں زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ اچھا، جب زخم زبان پہ آئے نا، زبان کو چاٹنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ ہم کرتے ہیں زندگی میں، اگر کوئی امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے نے، آزمائشہ ساڑھے واسطے نے۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں، محبت کی زبان بولی۔ عرض کرتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئیں، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ بھی کر دیا کہ مجھے شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے، میں نہ بولا۔ میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن میرے اللہ، میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی، کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ آپ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، حضور کا اعزاز ہے آپ امام الانبیاء ہیں، حضور کا فخر ہے کہ سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے۔ لیکن امتحان کتنے آئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شادی کے کچھ عرصہ بعد ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن وہاں رک گیا کہ حضرت کی طبیعت بحال ہو، ہم ساتھ لے چلے، لیکن دن بدن طبیعت بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ آ گیا، اور تھوڑے دنوں بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں۔ لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا، اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صعوبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے من کی بات کہی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرماؤ تو میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتی ہوں، میں یثرب کی آرزو رکھتی ہوں۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنی جوان سالہ بہو کو اجازت عطا فرمائی، اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ یہ لوگ یثرب ٹھہرے اور پھر واپس مکہ چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا، تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا تو سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ آمنہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے رک جاتی ہیں، اور آپ کو بخار نے گھیر لیا، اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا بہن میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتے بیٹے کلو حیٍ میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔
فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی، پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے حضور کی والدہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مقام بدر سے 85، مستورہ سے 25۔ مجھے پہلی دفعہ وہاں جانے کا شرف نصیب ہوا، 1:45 بجے پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑا ہوا۔ جوانوں یقین جانو ایسے لگا اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو حضور دوبارہ پہاڑ پہ چلے گئے۔ فرماتی میں پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ اس دنیا میں میرا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ بھائی جان 6 سال کی عمر میں ماں پہاڑوں میں سو گئی، اب کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ آپ کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی۔ حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبت دادا جان سے ملی، غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں بھائی۔ 2 سال کے بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ مکے کے بازار سے گزر رہا تھا، آگے آگے جنازہ ہے اور پیچھے پیچھے میرے رسول ہیں، اور حضور مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا نے اٹھا لیا، جناب ابو طالب نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن بڑھا ہے، اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو اگر بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ دیکھیے میں بچوں کی بات نہیں کروں گا، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حضور کا بچپن دیکھو کتنا خوبصورت ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ چچا سے بڑی محبت ملی بھائی، حضور پروان چڑھے۔ پھر زندگی میں ایک امتحان آیا، اس امتحان کا نام عام الحزن تھا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا چلے گئے۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا تو بچے روتے ہیں، مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی بچوں تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان پڑا، وہ کہتے ہیں گیلی جگہ پاؤں آیا، اتنی شدت کی بھوک لگی تھی، اسے اٹھایا کھا لیا، آج تک مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ مکے والوں کے رویے پڑے ہیں ہم نے، حضور لا الہ کا پیغام دیتے ہیں، وہ گڑے کھودتے ہیں، کانڈے بچھاتے ہیں، اوجریاں پھینکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ مکہ والوں نے دیے۔ حضور طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی حضور کی دعوت کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا نبوت یتیموں کے گھروں میں آنا تھی۔ حضور کا دل دکھایا۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، یہ تمہاری قسمت کہ تم نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضور فرماتے میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ دکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے جوانوں، حضور طائف سے واپس پلٹنے لگے۔ طائف کا بازار ہے، 2 رویا کتارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے،
مجھے درد ہوتا تو میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ نالائق آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا اور پھر چلنے پہ مجبور کیا، تو حضور کے دوسرے پاؤں پہ انہوں نے پتھر مارا، تو حضور کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ میں اکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ کیا، اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، سچ آکھیے تے پامڑ مچدے نے۔ جب کسی کے مفاد پہ زد پڑے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو میں نے وہاں برملا برجستہ یہ کہا تھا کہ دین حجروں میں بیٹھ کے نہیں پھیلا، نذرانے وصول کر کے نہیں پھیلا، ہاتھ چما کے نہیں پھیلا، محنت سے پھیلا ہے، جستجو سے پھیلا ہے، تبلیغ سے پھیلا ہے۔ حضور مکے کے لوگوں نے کو پیغام حق دیا، پھر طائف آ گئے اور انہیں پیغام حق دیا اور انہوں نے پتھر مارے۔ فرشتہ آگے عرض کی کہ حضور اگر آپ فرمائیں تو ابھی اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن حضور فرماتے میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا وہاں جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ دیکھیے بعض اوقات نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یہ مسجدوں کا ماحول بڑا تلخ ہوتا ہے، جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں آ کے وہ بڑاس نکال لے، پکھے کیوں چل دینے، لیٹا کیوں بال دی، وہ نوکر تو نہیں ہمارا یار، مصلے پہ جسے کھڑا کرو اسے عزت بھی دیا کرو۔ لیکن یہ محراب و ممبر کے ورثاء دل کے بڑے ہوتے ہیں اور درگزر کا پہلو بھی غالب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں بات نہیں آتی یا بات کرنے کا آگے سے جواب دینا نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے، لیکن یہ اپنے منصب سے وفا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی دل برداشتہ بھی تو ہو ہی جاتے ہیں نا، اور کیفیت بنتی ہے کہ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام بھی کرنا ہے، اتنے نہیں تھے کدھر اور سے ہی۔ حضور فرماتے بعض کا نتائج آنے والے لوگوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں، آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ حضور کو طائف میں طائف کے اوباشوں نے پتھر مارے، عرض کیا ان کے لیے بد دعا کریں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر۔ اور یہ جملہ علماء کے لیے تھا، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ اور آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے جب راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا الحجاج کہا، اور حجاج کوئی تاریخ کا قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا غنڈہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے بہن میں حاضر ہوں اور اتنی دیر تک چین کی نیند سوؤں گا نہیں جتنی دیر تک تجھے انصاف نہیں دیتا۔ تو اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال تھی، اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھ گیا۔ اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا تھا۔ اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا جاتا ہے۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، جسے عزت ملتی ہے اسے آزمایا بھی جاتا ہے۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے، دادا نہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، عام الحزن آیا، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر۔ ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا کہ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری طرف جو بیٹھا ہوا بچہ ہے اس کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گال کو تھپکاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، غم کی کہانی ٹوٹی نہیں بھائی، سیلاب تھما نہیں، آنے والے فرشتے نے پیغام دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل ہے بھائی، نور نظر ہے ایک طرف اور دوسری طرف فاطمہ کا بیٹا ہے، ایک طرف اپنا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا، امتحان کتنا کڑا ہے، لیکن میرے رسول اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر فاطمہ کے بیٹے حسین سے اتنا پیار کیا، کبھی کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی حسین کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے، کبھی حسین کو فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کبھی ارشاد فرماتے میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ بے پناہ محبت حسین نے وصول کی۔ بھائی جان، یہ غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔
کربلا کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بنجے جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی کرتوتوں سے واقف تھے، زانی تھا، شرابی تھا، قاتل تھا۔ ایک دفعہ یہ حج کے لیے، حج کا موسم تھا شاید، اور یہ آیا ہوا تھا، امام حسین بھی تھے، آپ پاس سے گزرے تو یہ شراب پی رہا تھا، جام بڑھاتے ہوئے کہتے حسین پی لو۔ اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے لیے خرابی کہی ہے، شرابیوں کے لیے نہیں کہی، تو آپ الیاذ باللہ کہتے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے شروع ہو جائے۔ تو یہ تو بڑا ظالم انسان تھا، اس نے 700 صحابہ کو شہید کروایا، 10,000 تابعین کو اس نے قتل کروایا، 300 نوجوان بیٹیوں کی آبرو ریزی کروائی گئی۔ اس نے مدینہ الرسول میں، مسجد نبوی میں 3 دن جو ہے وہ گھوڑے بندے رہے اور ممبر رسول کی بے رحمتی کی گئی، کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا گیا، غلاف کعبہ جلا، مطاف پتھروں سے بھر گیا، اور وہ جو دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے آیا تھا، اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ تھے، وہ بھی جل گئے۔ تو آپ تو اس کی کرتوتوں سے واقف تھے۔ خیر، ولید نے رات کی تاریکی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور امام جانتے تھے کہ ولید رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں لگ رہی۔ آپ نے دوستوں سے مشاورت چاہی کہ کیا کیا جائے۔ دوستوں نے کہا کہ چند ساتھی ساتھ لے جاؤ، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کر کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے گئے۔ ولید نے بتایا کہ یزید تخت نشین ہے، آپ کا والد کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہو گیا ہے اور آپ ولی عہد یزید ہے، اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ امام حسین فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کرے گا۔ آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم، یہ اس کا نائب تھا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا قتل کرو یا پھر بیعت لو، نہیں کرتے تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیج دو۔ اچھا، جب یہ بات کی نا تو امام حسین نے سن لیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی آپ باہر چلے گئے ہوں، بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹے اور فرمایا ولید کیا کہا؟ کہا حضور ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے اترتے رہے ہیں۔ فرمایا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ 2 ٹوک فیصلہ دیا، واپس آئے اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بہن اس وقت حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں، یزید ولی عہد ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میں نے اس کی بیعت کرنی نہیں، اور تقاضا یہ ہے کہ ہم مدینہ الرسول کو چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ ہم یہاں کیونکہ وہ رد عمل کے طور پہ لڑائی چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں بننے دوں گا، تو مشورہ یہی ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ سوال ہے اس مجمع میں کچھ لوگ ابھی حالیہ حج سے ہو کر واپس آئے ہیں، کچھ لوگ پچھلے سال گئے ہوں گے، کئی لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میرا سوال ہے حاجی لوگ 8 دن کے لیے جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو یوں ہی آ جاتے ہیں؟ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ الٹے قدم آتے ہیں، آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، دزدیدہ نگاہوں سے سونے محمد کے روزے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا اتنا ہی آسان ہے؟ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا سنائیں آپ حرمین کے لیے گئے تھے تو کوئی بات ہی سناؤ۔ کہا 2 لفظوں میں کہانی کہوں گا۔ کہتا ہے کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزے رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں۔ یار یہ تو جو دیکھ آئے ہیں یہ ان کی کیفیت ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اور ان سے پوچھ کر کے دیکھو کہ مدینے کی طلب تڑپ کتنی بڑی دولت ہے، وہ وہاں جانے کے لیے کتنے مضطرب، کتنے بے چین ہیں۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، اور پنجابی میں لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور آپ سنیں گے آپ کے ایمان کو جلا ملے گی۔ وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں۔ ان کا لہجہ دیکھیے، ہو سکے تو اس سفر میں آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈل دے،
ਲੂ ਲੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦੇ, ਆਕਾ ਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਗੋਤੇ ਤੇ ਗੋਤਾ ਖਾ ਰਿਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚੰਨਾ ਤਾਰਿਆਂ, ਰਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਹਾਰਿਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਏ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਏ। ਸੋਚਾ ਪਕਾਂਦਾ ਜਾਵਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਂਦਾ ਜਾਵਨਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਕਾਂਦਾ ਜਾਵਨਾ, ਕਰ ਲੈ ਕਰੀਨਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਮਦੀਨਾ ਇੰਜ ਦਾ। ਵੇਲੇ ਨੇ ਡਾਢੇ ਯਾ ਨਬੀ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾ ਨਬੀ, ਬੈਠੇ ਦੁਰਾਡੇ ਯਾ ਨਬੀ, ਉਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾ ਨਬੀ। ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਫਨੀਅਰ ਸ਼ੂਕ ਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹਕੂਕ ਦੇ, ਆਵਨ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੱਕ ਕੇ, ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਜਾਵਣ ਧੱਕ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨਾ ਤੱਕ ਕੇ, ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਮ ਥੱਕ ਕੇ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੇ ਵਗ ਜਾਏ, ਅੱਖ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਮਲੀ ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾ ਕੇ, ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚਾ ਕੇ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਕਾ ਏ ਆਖਣ ਆ ਕੇ, ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਝੱਲ ਕੇ, ਆਏ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਲਫਤ ਦੇ ਡਾਬੂ ਤਰ ਕੇ, ਹੌਕੇ ਸਲੀਮ ਭਰ ਕੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نے دین دی غریبی یا رسول اللہ۔ یار جنہوں نے نہیں دیکھا یہ کیفیات ان کی ہے، جو دیکھا ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں، جو پلٹتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹتے ہیں۔ میرے بھائی حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں گزری، اور اب 56 سال عمر ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اور مدینہ چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا لیکن چھوڑ دیا۔ اشک بار آنکھوں سے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے، حاضری کا شرف ملا اور اجازت طلب کی۔ پھر جنت البقیع میں ماں سے ملاقات کر کے آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ شعبان المعظم میں یہ قافلہ مدینہ سے مکہ چلا گیا۔ 4 ماہ کچھ دن یہ مکہ ٹھہرے اور پھر کوفہ چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ والوں نے امام کو خط لکھنے شروع کر دی کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم بے امام تھے اور آپ کے نبی کا نواسہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا، اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ پہلے دن 17,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ 4-5 دن کے اندر 40,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا تھا۔ آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ آئیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ ادھر سے خط مکہ چلا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ جس شخص کو تو نے یہاں متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اور اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو چند دن بعد یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے فتنے کو آ کے دبائے۔ تو اس نے پھر اس بدبخت کو بھیجا، ابن زیاد کو، اور وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہن کے آیا، کپڑے چہرے پر کپڑا اوڑھ کے آیا، اور جب یہ کوفہ داخل ہوا لوگ سمجھے کہ شاید کہ امام کی سواری آ گئی ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا، اور آپ نے محل کا دروازہ بند کیے، چھت پہ چڑھے۔ آپ بھی سمجھے شاید کہ امام حسین آ گئے ہیں، تو کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا دروازہ کھولو، مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کیا گیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اس نے ایک خط کیا تھا کہ لوگو تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں، اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تو پھر اپنا حساب خود لگا لینا۔ پھر وہی ہوا الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے، ان کی بے وفائیاں پہلے سے ہی بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل مسجد میں آئے تو پیچھے ہزاروں کوفی تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی کوفی باقی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا، ابن زیاد اب وہاں کا گورنر ہے، اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ذو الحج یا 7 یا 8 ذو الحج کو وہاں سے کوفہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ ٹھہرے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ خطاب کریں، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا،
میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داری عائد کی ہیں، میں انہیں نبھانے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا کہ انہوں نے خط میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے۔ امام حسین کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی کہ میں اللہ کا سامنا قیامت کے دن کیسے کروں گا، اگر میں نہ گیا تو یہ اللہ کو شکایت کریں گے۔ تو وہ خوف الہی امام حسین کو کربلا کی طرف لے گیا۔ اور دوسری بات کہ حضرت امام حسین کی شہادت بچپن میں ہی مشہور ہو چکی تھی، وہ کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا حسین شہید ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالا گیا تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور تھی، انہوں نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ آگے بڑھے تو راستے میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھے حضرت حر 1000 کا لشکر لے کے آ کے آپ کا راستہ روک لیا۔ 2 جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا اور ایک جگہ پوچھے یہ جگہ کون سی ہے تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ 2 محرم کو وہاں خیمے گاڑ دیے جاتے ہیں اور 9 محرم الحرام تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی، لیکن انہوں نے کہا یا تو لڑائی کرو یا پھر شہادت کے جو ہے نا وہ یا بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے یہاں سے آپ چلے جاؤ، یزید کی لڑائی میرے ساتھ ہے اور میں تمہیں اپنی طرف سے رخصت دیتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، بے وفا نہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات اللہ کی یاد میں گزری اور ادھر شراب کے جام چلتے رہے۔ پھر صبح کا سویرا طلوع ہوا، میدان عمل میں حضرت امام کے جان نثار، یہاں 72 نفوس ہیں اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے، یہ ایک محتاط روایت ہے، اور ایک روایت میں 82,000 لوگ تھے اور ادھر مٹھی بھر لوگ ہیں اور باطل سے ٹکرا گئے۔ کبھی حضرت واہب آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، کئیوں کو واصل نار کر کے شہادت کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ کبھی حضرت ظاہر بڑھتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر بڑھتے ہیں اور اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر جب دشمن کی طرف سے زخم لگے، آپ گھوڑے سے زمین پہ آ گرے تو تڑپ سے گئے اور کہتے ابا اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ راوی لکھتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ کچھ دن تھی اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب پتر کا لاشا کربلا کے میدان سے اٹھاتے ہیں، اپنے کندھے پہ رکھ کر کے خیمے تک لاتے ہیں تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں مالک حسین کا علی اکبر قبول فرما لے۔ کبھی ننھا علی اکبر لے کے جاتے ہیں تو اس کے حلق میں تیر لگتا ہے اور اس خون کو فضا میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مالک ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کبھی قاسم کو پیش کر رہے ہیں، کبھی اونا محمد کو پیش کر رہے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کے لخت جگر علی اکبر کو پیش کیا جاتا ہے، ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ پھر اپنی باری آئی، میدان میں اترتے ہیں اور فرماتے لوگوں میرا حق پہچانو، اس کائنات میں کسی نبی کا بیٹی کا بیٹا دنیا میں نہیں، کہا حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے فاطمہ کا لال، اور کہا اور اپنے اور نبی کی محبت کے رشتے ان کے سامنے رکھے، لیکن وہ ازلی بدبخت تھے، حکومت کے لالچی اور دولت کے پجاری۔ حضرت امام کے ساتھ میدان عمل میں امام اترے ہوئے ہیں اور پھر اپنے حصے کا آپ نے بھی کردار ادا کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، کئیوں کو واصل نار کیا اور پھر دشمن کی طرف سے یکبارگی میں حملہ ہوا، تیر تلواریں نیزے حسین کے جسم میں پیوست ہوئے، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لائے، پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی اور کہتے مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ اس منظر کو یقیناً حوروں نے بھی دیکھا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک یہ دھرتی پہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تسبیح ہم بولتے ہیں، پاکی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم
نہیں جانتے. آج کربلا میں اللہ انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما رہا ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنیں ہوتی، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں اون و محمد کا پیار ہوتا. میں دیکھتا تم کس طرح میری راہ میں قربان کرتے. فرمایا یہ میرا بندہ حسین ہی تو ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے مولا بتا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو اقبال نے دیکھا. سنیے، پیغام لیتے چلیے. اقبال نے جب اس منظر کو دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا میں پابند ہوں، جکڑا ہوا ہوں. حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عظمت، علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. حسین کی ماں کو اقبال خراج عقیدت کیوں پیش کرتے ہیں؟ پیغام لیتے جائیے. اقبال کہتا ہے فاطمہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، اور بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. ماں کا کردار نسلیں سنوارتی ہے. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. میں معذرت سے کہوں گا آج گود میں حسن حسین کے جان نشین نہیں آئے. آج گلوکار آئے، آج ایکٹر آئے، آج فنکار آئے. آج حسینی کردار ادا کرنے والے بچے نہیں آئے. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں بختیار کاکی نظر آتے ہیں. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں خواجہ اجمیری نظر آتے ہیں. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں بابا فرید نظر آتے ہیں. وہ گود سے آئے تھے اور تربیت والدین نے کی تھی، اور وہ نکھرے ہوئے بیٹے کائنات کو دیے. حسین کی ماں کو اقبال اس لیے خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ یہ تیری تربیت کا اثر تھا کہ تیرے بچوں نے کربلا میں اپنی جان دے کے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا. ماں کا کردار نسلیں سنوارتا ہے. وہ ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا. استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے. بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے. ہجے اچھے منزل خوب. تو بختیار کاکی عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. فرمایا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. اور بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے، سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. ماں کا کردار نسلیں سنوارتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک کہتا ہے ڈاکٹر، ایک کہتا ہے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا. کہا بیٹے بہت بڑی بات کہہ دی تو نے. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. لیکن بتا نا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ سنیے. اس بچے نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. اب سوال ہے کیا ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھاتے؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے ابو بکر کون ہے، ان کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے حضرت عمر کس کا نام ہے، کب ایمان لائے، ان کی ذات سے کتنا اسلام کو فائدہ ہوا؟ ہمیں پتہ ہے عثمان غنی کون ہے؟ اور یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے گلی گلی ہیں، اور آج کل تو فتنے زور پکڑ چکے ہیں. یہ جگہ جگہ سے آوازیں نہیں آپ لوگ سنتے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کیا حضور نے صرف 6 لوگوں کی تربیت کی تھی؟ کیا یہ آوازیں سنتے نہیں کہ ابو بکر کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے؟
اور کاش کے بچپن میں ماں نے سکھایا ہوتا کہ پتر ابو بکر کون ہے. آج کوئی فتنہ پرور دور میں کوئی ابو بکر کو گالی دیتا, کوئی برا بلا کہتا, تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں تو کہتی تھی کہ ابو بکر وہ ہیں. رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, قیامت کے دن ابو بکر کو صلہ میرا رب ہی عطا فرمائے گا. اور کوئی عمر فاروق کے بارے میں کہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے, تو کیا وہ گدی سے زبان نہیں کھینچے گا؟ میری ماں تو کہتی جب عمر ایمان لائے تھے تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوا تھا, یہ جن گلیوں سے گزرتا تھا شیطان رستہ بدل لیتا تھا. میرے رسول نے اس شخصیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور سکھایا ہوتا بچوں کو صحابہ کا پیار, اور کوئی عثمان غنی کے بارے میں بات کرتا تو وہ گدی سے زبان کھینچ لیتا کہ میری ماں نے تو کہا تھا کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, عثمان وہ ہے جس کو رسول اللہ نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. کاش کے سکھایا ہوتا, لیکن ہم نہیں سکھاتے. ہم تو 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں نا, 2 گھنٹے جو گھر میں ملتے ہیں ہم گھر میں ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. ہم موبائل کے دہانے لگے رہتے. ہمیں جان چھوڑ دینی چاہیے, موبائل کی سرانے کے نیچے دبا دینا چاہیے. اور 2 گھنٹے جس طرح یار ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ کلاس میں ایک نیا سبق لے کے آتا ہے نا, یہ باپ کا کام بھی تھا. روزانہ کہتے آؤ بیٹا آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بیٹا آج ابو ہریرہ کی باتیں کریں, آؤ بیٹا آج عمر فاروق کے تذکرے کریں. اور بچپن میں سکھایا ہوتا نا, یقین جانو تو آج کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ صحابہ پہ زبان درازی کرتا. لیکن معذرت سے ہم نے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہی نہیں ہے. ہمارا رنڈی رونا کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں دولت کی کہانیاں, فلاں غبارے بیچنے والا, فلاں آلو چھولے بیچنے والا, پاپڑ بیچنے والا کہاں سے کہاں چلا گیا. اتنی دنیا کی بھی ہوس کیا ہوئی یار, اتنی بھی دوڑ کیا ہوئی کہ بچوں کو 2 گھنٹے دیے, 5 منٹ نصیحت کی تو وہ بھی دنیا کے لیے. کاش کہ اپنے بچوں کو آخرت کا بھی درد دیتے, کاش کے صحابہ کی محبت بھی سکھاتے. کلاس روم میں منصور الدی ایک بہت بڑا رائٹر گزرے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا, تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. اس مجمع میں ہو سکتا ہے کہ 2-1 لوگوں کو پتا ہو نور الدین زنگی کون تھا. میرے رسول خواب میں ملے, فرمایا نور الدین 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, راستہ روکو. مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ خیر کرے مدینے میں کیا ہونے جا رہا ہے. حضور دوسرے دن پھر ملے, فرمایا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے. تیسرے دن ملے تو دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا, اور ان کتوں کو جن کی شکلیں رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی انہیں ڈھونڈ کر کے واصل نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں استاد جی نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ سکھانا پڑتا ہے. تو ماں کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے, ماں کا کردار نسل سنوارتا ہے. آج بھی قوم کی بہن بیٹی بطول بن جائے اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے. اقبال کہتا ہے تو بطول بن جا, تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے. اور دوسری بات میرے بھائی, کربلا میں حسین ابن علی وقت آخر جب پورا بدن زخموں سے چور چور ہے, علی اکبر کا لاشا بھی پڑا ہے, علی اکبر کا بھی لاش اصغر کا بھی پڑا ہے, وہاں قاسم بھی بکھرے ہیں, اور وقت آخر اپنا بھی جسم زخموں سے چور چور ہے, اور پیشانی کہاں ہے؟ سجدے میں. اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. امام حسین نے وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی. ایک نعرہ لگائیں حسینیت کا, حسینیت حسینیت. یقین جانو ناراض نہیں ہونا, یہ نعرے کھوکھلے ہیں. محبت عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ ہے, عمل دلیل ہے. حسینیت کے نعرے تو ہیں لیکن عمل ہی کوئی نہیں. انہوں نے وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی. یار امام حسین 7 سال 7 ماہ 7 دن حضور کی زیر تربیت رہے تھے, حضور کے ساتھ ساتھ رہے تھے. اور پھر حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو آپ نے گھر میں کیا دیکھا کہ ماں ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہے, اور ایک دن تو کہہ دیتی یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں, رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا.
ایک رات تو ایسی دے دے اللہ تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لو. اور حضرت علی والد گرامی کی کیفیت کیا ہے, یہ گھر کا ماحول بتانے لگا ہوں. نانا مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا, ماں کو سجدوں میں دیکھا. کسی نے حضرت علی سے کہا جس کی عبادت کرتے ہو, جسے سجدہ کرتے ہو, کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. یہ گھر کا ماحول ہے. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی روزانہ جو ہے وہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اور امام زین العابدین کے لفظ سنیے, امام حسین کے بیٹے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. اور یار گھر میں سجدوں کا ماحول تھا, سجدوں میں تڑپتے دیکھا, وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. اور ہم کیسے حسینی ہیں یار, نام حسین کا کردار یزید والا. اور حسین ابن علی تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے, ہم نماز پڑھتے ہی نہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں, میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. وہ کہتا جن راہوں کے ہم مسافر تھے ان راہوں پہ تم بھی تو آؤ نا. اور انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی یار. اور ہم کیسے حسینی ہیں؟ کیا یہ محبت کے لیے اتنا کافی ہے؟ دیکھیے آپ ان کے نام کی سبیل لگاؤ, ان کے نام پہ لوگوں کو کھانے کھلاؤ, ان کے نام پہ اتھرو بہاؤ. کیا محبت کا معیار فقط اتنا ہی ہے؟ یہ 2-3 چیزیں ہوں تو ہم محبت, دعوی محبت میں کامل ہیں؟ کیا یہ شرائط ہے محبت کی کہ سال میں ایک پروگرام, سال میں ایک بار اتھرو, سال میں ایک دفعہ سبیل؟ اور حسین ابن علی تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے, اور ہم کیسے ہیں؟ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مسجد گو کے محلے والے سمجھیں گے کہ بہت بڑی مسجد ہے, ہمارے لیے بہت بڑی ہے. یہ بینک چیمہ بہت بڑا قصبہ ہے, اور یہ الحمدللہ بستی بھی مسلمانوں کی ہے. ہم نسل در نسل مسلمان ہیں. ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے کان میں اذان کہی گئی تھی, ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ تم محمد کے غلام بن کے آئے ہو. لیکن میں معذرت سے کہوں گا یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے. اس بستی میں 5, 7, 8 مسجدیں ہوں گی, اور وہ ساری کوئی جتنی یہ مسجد ہے کوئی اس سے بڑی ہوگی. یہ جتنا بڑا محلہ ہے اس مسجد کو لگتا ہے. بتائیے اگر یہ سارے لوگ یہاں کے نماز پڑھیں تو یہ مسجد ناکافی نہیں ہوگی؟ آپ کو 2 ایکڑ زمین خریدنا پڑے گی. لیکن حسینی کتنے جمع ہوتے ہیں؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتے. اور انہوں نے تو وقت آخر بھی نہیں چھوڑی تھی یار. تو پیار تو تقاضے چاہتا ہے نا. تو آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. میرے ساتھ نہیں کرنا, وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے سینے کا زور لگاؤ. نہ سینے کا کیوں لاؤ, آپ اپنے من سے اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے اور حسین ابن علی کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے. آج کے میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, کمزور آدمی ہوں. ہم وعدہ کریں کہ یار آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اگر دوستو آج سجدہ نہیں نہ کرو گے تو بروز قیامت اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. تو اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں اللہ کی مانی, چلو آج ہی سجدہ کر لیتے ہیں. لیکن اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں بندہ کر پائے گا, کمرے یوں اکڑ جائیں گے. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون حامان کے ساتھ. اور آپ لوگ جانتے ہو یہ قارون حامان کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی ہوں گے. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ بیان کرنے گیا, نماز کا ٹائم تھا تو ہمارے ساتھ ایک ذات کا مصلی کھڑا ہو گئی. ہمارے دیہاتوں میں بیماری آج بھی پائی جاتی ہے. تو وہ گاؤں کا بڑا آدمی تھا, اس نے کھینچ کے اسے پچھلی صف میں کر دیا. وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. یہ کمی چودھری کا امتیاز آج بھی ہمارے دیہاتوں میں پائی جاتا ہے. اللہ کے ہاں تو وہ زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کیا گیا, اور یہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. وہ کہتا ہے تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی. اور ہماری کیفیت یہ ہے, ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں. جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کہ یہ اعزاز کی بات ہوگی. بروز حشر رونا پڑے گا, پچھتانا پڑے گا. بھائی جان یہ 4 دن کی زندگی ہے, آؤ حسین ابن علی کا پیغام اپنے ساتھ لے چلو. حالات جیسے بھی ہوں, جب اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں پکارے, کام چھوڑ کے رب کو سجدہ کیا کرو. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. دیکھیے عموماً ہم نے رویے پڑھے ہیں, جب موت سر پہ آ کھڑی ہونا تو اس وقت فیصلہ یہ ہو یا ہماری بات مان لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عموماً لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں.
لیکن کربلا میں ہم نے دیکھا 22,000 لشکر کے سامنے وہ کہتے ہیں ہاتھ دے دو، لیکن ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ ہمیں حسین ابن علی کے کردار کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائیوں نے بڑی محنت سے اتنے لوگ جمع کیے، اللہ ان کی جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔